الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ منتشر. صدق اللہ العلی العظیم. 27واں پارہ ہے سورہ القمر، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی زیادہ تر اس کے اندر عقائد کا، قیامت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا تذکرہ ہے. اور اس سورت کے اندر 3 رکوع ہیں، 55 آیتیں ہیں اور 1403 حرف ہیں. اس سورت کا نام ہے سورۃ القمر، یعنی قمر کی معنی ہوتی ہے چاند. تو اس سورت میں ایک چاند کا عجیب قصہ، عجیب واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ القمر رکھا گیا. اس سورت کا تھوڑا سا پس منظر پہلی آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو بیان کرنے کے لیے، قیامت کے یقینی ہونے کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، جس سے پتہ لگے کہ یہ چاند جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے، یہ بھی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو یہ دنیا بھی نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. اور اسی کے اندر چاند کے ٹوٹنے کے اندر، 2 ٹکڑے ہونے کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منا کے میدان میں ہجرت سے پہلے جو لوگوں کا اکٹھے ہونے کا وقت ہوتا تھا، سارے لوگ، مکے کے لوگ بھی، باہر کے لوگ بھی سارے اکٹھے ہوئے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ہر وقت نفرتیں پھیلاتے رہتے تھے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس سے دور بھاگو، اور یہ اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو ایک موقع پر مجمع کے سامنے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پیغمبر کریم کو بلایا. آپ جو کہتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو، تو پھر آج ایک کام کرو، اگر وہ آپ نے کر دیا تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. کیا بولو؟ بولا کہ یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دیکھا. 14ویں کا چاند تھا، چاند چمک رہا تھا، سب کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ ابھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کروں یا چھوڑ دوں، کیا کروں؟ خیر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، دعا کی، اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یقین لیا کہ اگر میں واقعی ایسا کر دوں اور میرے کہنے پر اللہ رب العالمین اس کو 2 ٹکڑے کر دے تو پھر مانو گے؟ پھر بولا یقیناً مانیں گے، پھر کیسے نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشد انگلی کے ساتھ یوں چاند کو یوں 2 اشارہ کیا اور باقاعدہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اور یہ بھی نہیں کہ صرف وہیں ایک باقاعدہ ایک ٹکڑا اتر کر کے ان کے قریب ایک طرف پہاڑ کے پاس آ گیا
دوسرا ٹکڑا اتر کر کے دوسرے پہاڑ کے پاس آ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور باقاعدہ دیکھا، پھر ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ واقعی دو ٹکڑے ہو گیا ہے، واقعی یہ چاند دیکھو چلتے چلتے یہاں آ گیا ہے، ارے یہ حصہ دیکھو یہاں آ گیا ہے۔ پورا دیکھنے کے باوجود، ایک دوسرے کو بتلانے کے باوجود، بار بار دیکھنے کے باوجود، پھر جب وہ واپس چلا گیا ایک جگہ پر جڑ گیا تو پھر کہنے لگے کہ محمد تیرا جادو تو بڑا تیز ہے، نعوذ باللہ۔ خود ابو جہل ظالم نے بھی یہی بولا کہ تیرا جادو ہے، اور ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ لوگوں کا جادو زمین پر چلتا ہے، لیکن تیرا اتنا جادو تیز ہے کہ آسمان پر بھی چل رہا ہے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود جو نافرمانی کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو ان کا حساب کتاب پھر قیامت میں ہوگا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان گندگی میں لگ جاتا ہے نا، برے ماحول میں لگتے 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 جب دل کالا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں لگتا کہ سچ ہے کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ چکی قیامت اور پھٹ چکا چاند۔ قیامت قریب آ چکی ہے۔ ابھی قیامت قریب کا مطلب کیا ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے نا۔ اگر کسی کو آج بولو جائے یار 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد تیرے لیے یہ ہوگا، تو ابھی سے اس کو فکر لگ جائے گی، یار باقی 9 سال بچے، باقی 8 سال بچے، پھر یہ حادثہ آنا ہے، یہ مصیبت آنی ہے۔ تو قیامت سے بڑا حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، 2 انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ میرا اور قیامت کا مثال یوں ہے، جیسے انگلیوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے نا، تو میرے اور قیامت کے بیچ میں بھی کوئی فاصلہ نہیں، ابھی کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور وانشق القمر، اور چاند بھی پھٹ چکا، 2 ٹکڑے ہو چکا۔ یعنی اس کے اندر اشارہ تھا کہ جس طرح چاند ٹوٹ سکتا ہے تو یہ دنیا کا نظام بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اللہ کے حکم پر یقین کرنا چاہیے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور جب دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیشہ سے چلے آنے والا جادو ہی ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، خود اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے، پھر نہیں مان رہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اللہ کے نبی ہیں، لوگوں نے آ کر کے بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے، اس پتھر سے اونٹنی نکلے تو ہم مان لیں گے۔ اونٹنی نکلی اور نہ مانے، جب نہ مانے، بے قدری کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو اس طرح کے نافرمانی کے بعد قوم کے تباہی یقینی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نہیں بھیجا جو پوری قوم تباہ ہو جائے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور انہوں نے جھٹلا دیا نبی پاک کو اور اپنی خواہش اور اپنی باتوں کے پیچھے لگے، حالانکہ ہر کام اپنے وقت پر پکا ہونے والا ہے۔ یہ بھلے جھٹلاتے رہیں، اپنی خواہشات پر چلتے رہیں، دین کو چھوڑتے رہیں، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، بے شک آئی ہیں ان کے پاس پہلے سے بھی ایسی خبریں جن کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کی باتیں ہیں، یعنی پہلے والے واقعات ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں قرآن اور پیغمبر کریم کی زبان کے ذریعے سے۔ فرعون کا کیا ہوا، نمرود کا کیا ہوا، اور قوم صالح کا کیا ہوا، قوم ہود کا کیا ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نافرمان کیسے خنزیر اور بندر بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان کیسے غرق اور تباہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کی باتیں جن خبروں کے اندر ہیں وہ خبریں ان کو بتائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی کمال کی حکمت کی باتیں ہیں اور ان کو پھر ڈرانے والے کچھ بچا نہیں سکیں گے۔ ابھی یہ ان کو یہ حکمت کی باتیں ہیں اللہ رب العالمین جو ہمیں سمجھا رہے ہیں۔
اور جو ان کو ڈرانے والی چیزیں آتی ہیں، بھلے انسانوں کی صورت میں ہوں یا کوئی حادثات کی صورت میں ہوں، اگر پہلے یہ نہیں مانتے تو پھر وہ ان کی کوئی مدد کر سکیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ، آپ اے میرے نبی آپ ان سے چہرہ موڑ لیں، جس دن آئے گا پکارنے والا پکارے گا ایک عجیب اور خطرناک چیز کی طرف، تو اس وقت میں ان کا حال کیا ہوگا؟ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، تو ان کی نظریں جھکی ہوں گی، قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ پھیلی ہوئی ٹڈی ہیں، مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ، اور پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر لوگ بولیں گے یہ بڑا مشکل اور بھاری دن ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے نبی، یہ اگر نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، لاپرواہی نافرمانی کرتے ہیں، آپ نے تو اپنا کام کیا نا، ابھی آپ ان سے کو چھوڑ دیں بس۔ اور ایسا دن آئے گا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا نکر چیز کی طرف، بہت ہی خطرناک ناپسندیدہ چیز کی طرف، آ جاؤ حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، آ جاؤ تم نے جو زبان سے بکواس کی تھی نا اس کا حساب لینا ہے، ابھی آ جاؤ تم نے جو کسی پر ظلم کیا تھا نا اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو یہ کڑوی چیز ہے نا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو کڑوی چیز کی طرف بلایا جائے گا، تو جب بلایا جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آئیں گے، خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ، سر جھکائے ہوئے قیدیوں کی طرح ان کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اگر قبر کے اندر ہوں گے، مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں گے، پھر بھی وہاں سے نکلیں گے، قبروں سے ایسے نکلیں گے كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، جیسا کہ ٹڈی ہوتی ہے پھیلی ہوئی، جیسے ابھی کچھ دن پہلے حدیث مبارکہ میں بھی آیا تھا، ٹڈی، مکڑ، جراد، یہ جب آتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ بھی لوگ قبروں سے ایسے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جتنے ہوں گے سارے نکلیں گے، حیران ہوں گے کہاں جانا ہے، پھر ان کو پکارا جائے گا ادھر آ جاؤ، ابھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانا پڑے گا، سر جھکا ہوا، شرمندگی کے ساتھ، اور بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے، سورج کی تپش بہت سخت لگ رہی ہوگی، ایسے عالم کے اندر ان کو پکارا جائے گا۔ اور اس وقت میں یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر لوگ بولیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے، اور واقعی مشکل ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت کا منظر ابھی سے ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تاکہ جس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے تو ابھی تھوڑا خیال کر کے اس مشکلات سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک ہوتا اچانک مشکل آ جائے، وہ تو انسان کچھ کر نہیں سکتا، پہلے سے پتا ہو کہ آگے یہ مشکل ہے تو انتظام کرنا چاہیے نا، تو انتظام کرنے کا یہ دنیا کا ٹائم ہے، دنیا کی زندگی میں جو کچھ انتظام کرنا ہے کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی لاپرواہی سے، نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا